ڈوگر صاحب، اب یہ جو ایک اعلامیہ ہے امریکہ سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مودی اور ان کی ملاقات کے بعد آیا، وہ اعلامیہ بہت الارمنگ ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بامبے اٹیکس ہیں اور جو دوسرے پٹھان کوٹ ہیں اس کے کردار جو ہے ان کو مجرم قرار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے دو بارڈر جو ہیں وہ بالکل سیکیور نہیں ہیں، ایسے میں اندرونی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے؟ میں بالکل پہلے بات کروں گا جو ابھی ہو رہی تھی جی افغانستان کے حوالے سے۔ کل آسماں پورا 1 سال ہو جائے گا، ہمارا پارلیمانی سال کل ختم ہو جائے گا اس اسمبلی کا۔ 1 سال میں ایمانداری کی بات ہے، مجھے اس حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی نظر آئی ہے، بالخصوص اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے اور اوورآل۔ جتنا آج پاکستان آئسولیشن میں ہے اتنا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا، اتنی کمزور اتنی ناکام خارجہ پالیسی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ورلڈ بینک کا 20 سال کے بعد وفد آ ورلڈ گیا ہے۔ بینک تو ایک مالیاتی مسائل ہے نا جو تو ایک الگ بات ہے، وہ تو آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آپ کو نچوڑ کے یہاں سے پیسہ لے کر جانا، ان کا انٹرسٹ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ۔ لیکن افغانستان میں گورنمنٹ نے، حکومت نے کوئی جرگہ سسٹم میں، جیسے ایک روایات ہیں کے پی کے کی، یا کے پی کے کی گورنمنٹ اگر بڑھ رہی ہے اس کو انگیج کر کے، یا از خود کیا افغان حکومت سے ہم نے خود انگیج کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے پہلے دن سے موجودہ حکومت نے ایک تاثر یہ بنایا ہے کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے وہ ہماری مخالف ہے، وہ ہمارے دشمن ہے، مگر سر یہ رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ دشمن ہے، یہ رپورٹ تو ثابت کر رہی ہے، یو این کی یہ تو دہشت گردی جو پنپ رہی ہے یقیناً وہیں سے پنپ رہی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ وہیں سے مل رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ اپنے ہمسائے تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری افغانستان ہے۔ 40 سال ہم نے ان کا بیگیج اپنے اوپر استعمال کیا، اور کلاشنکوف اور ہیروئن سے لے کر کیا کچھ نہیں انہوں نے ہمارے سے لیا، اور ہمیں وہ مارتے بھی ہیں، ہم پہ غراتے بھی ہیں، اور ہمارے وہ دشمن بھی ہیں۔ لیکن حکومتیں ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو سلجھاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں۔ اس پہ ویسے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پنجاب کی پالیسی اور ہے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پی ٹی آئی نے تو اپنے دور میں افغان حکومت کو قریب کرنے کی کوشش کی، جرگہ بلایا، سن تو لینا، ڈائلاگ کیے، کیونکہ ہمارے ایک اتنی بڑا لمبا بارڈر ہے، اور اتنے 5-7 بلین ڈالرز کی ٹریڈ کا پوٹینشل ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے پی کے اضلاع کی جو جغرافیائی ان کی حدود ہے اور ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں، کلچر ہے، وہ ایسا کہ جو ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ آپ 40,000 دہشت گردوں کو پاکستان لے آئیں۔ لیکن وہ تو آپ کو پتا ان حالات میں جو بھی تھے اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے عورت کا مقام، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ افغانستان میں تو عورت کے مقام کی بات کرتے ہیں، دین نے بہت عزت دی ہے، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے۔ وہ جو یاسمین راشد 2 سال سے کینسر سروائیور 75 سال کی عورت کیا تو بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے۔ میری بات تو مکمل ہونے دینا۔ اور جو پچھلے 2 سالوں سے چادر 4 دیواری یہاں پامال ہو رہی ہے، بدترین پولیٹیکل وکٹائمائزیشن کا ہم شکار ہیں، وہاں بھی تو عورتیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں جن کے گھروں میں پولیس گھستی ہے، ابھی 26 نومبر کو گھسی ہے، ادھر بھائی اس کی کمپیریزن جو ہے وہ اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب سے پوچھوں، بالکل صحیح، میں کمپیریزن کی بات کر رہی ہوں، یہ کمپیریزن افغانستان کی عورتوں کے ساتھ پاکستان کی عورتوں کا بنتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں، کمپیریزن تو نہیں بنتا، لیکن یہ بھی تو ایک عورت ہے نا، وہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو غلط ہے، لیکن یہ بھی تو ایک عورت ہے نا۔ سر آپ کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات یہ ہے، کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ عورت نہیں ہے، یہ میرا سوال ہے کہ نئی عورتیں ہیں، اور یاسمین راشد نہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جس صاحب نے، کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بے گناہ عورتیں ہیں، بالکل ہے، جو مقدمات فیس کر رہی ہیں، پھر بھی افغانستان کے ساتھ تھوڑا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو دے سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کا نقطہ نظر ٹھیک ہے نا، نہیں میرا بھی نقطہ نظر ہے، اس میں اور بھی بہت سارے میرا بھی یہ نقطہ نظر ہے، میرا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اگلی بات آپ نے کی امریکہ، مودی اور ٹرمپ، وہ میں اس کے اوپر آتی ہوں، آپ اس پہ کر دیں، پھر میں اس پہ بریک بھی لوں گی اور آپ سے پوچھوں گی۔ جو افغانستان میں صورتحال ہے
ہے وہ تو بڑی تشویشناک ہے، بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے، اور یہ مسئلہ بار بار عالمی فورمز پہ بھی اٹھتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم افغانستان کی بات کریں گے تو ہم اپنے جو ہمارے اپنے معروضی حالات ہیں، قومی حالات ہیں، ان کو ہم بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے. ایشو ہے، وہ جینوئن ایشو ہے. آپ اس کو افغانستان اور طالبان کے ساتھ جوڑ کے جبکہ پالیسی جو ہے وہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں دفاتر کے قائم ہونے سے بعد تک کیا پالیسی پی ٹی آئی کی ہے وہ چیز وہ بالکل دیکھیں وہ تو الگ چیز ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ دیکھیں جو پولیٹیکل ہوتی ہے، اپوزیشن آپ کی ہوتی ہے، وہ ایک سیاسی موقف رکھتی ہے. وہ پھر آپ کو کہیں گے نا کہ علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں آدھی رات کو پولیس گیٹ توڑ کے گھسی، تو وہ یہ آپ کو کہیں گے، وہ بتائیں گے کہ عالیہ حمزہ ملک کی بیٹیوں کے سامنے اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ کہیں گے کہ سرم جاوید اتنی دفعہ بات ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل بتائیں یہ جو کمپیریزن، اور اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا ہوٹل کا وہ بھی زیادتی تھی. شکریہ. اور فریاد طاہر صاحبہ کی بھی بات کریں، میں کہتا ہوں کہ two wrongs don't make it right. یہ تو نہیں نا میٹھا میں کہتا نہیں، میں اس میں بھی دیکھیں ہر عورت ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر بہن ہر بیٹی ہے. میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نا پاکستان کی بات کر دیتا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کی مخصوص نشستیں نہیں آئی ہیں. جی پارلیمنٹ کا اور 1 سال ہو گیا کا فیصلہ. اچھا یہ میں اس پہ میں جواب 8-5 کا فیصلہ. اگر اپنی خواتین کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دلوا سکتے، بیرسٹر صاحب 1 سال آپ کی حکومت کا پارلیمان کا 1 سال عورتوں کی مخصوص نشستیں، یہ بات درست ہے.